الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے اس پہلو سے جائزہ لیا تھا کہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کے وہ ماننے کے سلسلے میں اصل دعوت کیا ہے، اور میں نے نوٹ کرایا تھا کہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات، رازق، اس کام کو چلانے والا، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے۔ اگر یہ بات ذہن میں رکھ کر قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت کو پڑھا جائے تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ لفظ اللہ تو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا اور صرف اسی کے لیے بولا جاتا تھا یا بولا جاتا ہے، جبکہ لفظ رب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عربی زبان میں نہیں بنا تھا۔ یہ لفظ ان کے آقاؤں پر کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے کانا امیہ ربا بلال، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ آخر میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی اور جاننے کی کوشش کی تھی، لرن کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں۔ یعنی ایک تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور اس پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور پھر اسی کے تقاضے ہم نے دیکھے تھے کہ سب سے پہلا تقاضا تو خود ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینا کہ میں اس کا بندہ اور غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا آقا، میرا لارڈ، میرا سائیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ انسان ہمیشہ اپنے مالک ہی سے مانگتا اچھا لگتا ہے، اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جانا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مالک کی بھی انسلٹ ہوتی ہے اور خود اپنی بھی تحقیر ہے کہ اگر انسان اپنے جیسے محتاجوں، اپنے جیسے مخلوقوں اور اپنے جیسے لاچار انسانوں کے سامنے جو خود کسی کام کے نہیں ہیں، اپنا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، ان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانا، یہ اپنی انسانیت کی بھی توہین ہے اور اپنے مالک رب العالمین اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی ماننا، یعنی اس کے حکموں کو بجا لانا، اور غلام ہمیشہ اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اسی میں پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، یعنی اس کے ساتھ وفادار ہو کر اس کے لیے خود آگے بڑھ کے کام کرنا، یعنی حکم تو وہ دے یا نہ دے لیکن اپنے مالک کے لیے کام کرنا، یعنی اپنے مالک کی انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے اس کے مقام و مرتبے کو بحال رکھنا، اس کے نام کو اونچا کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو اس کے مناسب ہو۔ اسی کا پھر ایک تقاضا یہ ہے کہ مالک کے ساتھ وفاداری اگر انسان دکھاتا ہے تو مالک کے دشمنوں سے لڑنا بھی
اس کو اپنا مالک ماننے کا ایک اہم تقاضا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ قرآن مجید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبائلی اور دیہاتی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ شہری زبان میں نازل نہیں ہوا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ شہر کا بڑا سرمایہ دار میاں صاحب وہ بڑا احسان کرے گا کہ اگر اس کا کوئی جنرل مینیجر بھی کسی مقدمے میں گرفتار ہو جائے تو ایس پی صاحب کو فون کر دے، اس سے زیادہ وہ اس کا ذمہ نہیں لیتا۔ جبکہ ایک فیوڈل لارڈ، ایک جاگیردار، ایک بڑا زمیندار جو ہے اپنے کمیوں جو اس کے غلام ہوتے ہیں کم و بیش ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ایس ایچ او بھی اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی آدمی کو پکڑ کے نہیں لے جا سکتا، بلکہ منتیں کرتا ہے کہ میری نوکری کا سوال ہے، یہ بندہ مجھے ایک دفعہ دے دیں، اس کو نہ ہم ماریں گے اور ابتدائی تفتیش میں ہی ہم کیس خارج کر دیں گے، لیکن ہماری نوکری کا سوال ہے کہ یہ بندہ ہم نے پکڑنا ہے۔ ایک تقاضا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معافی مانگ لینا جا کر، اس لیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ان سب کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا ہوا، لیکن وقت کی قلت کے باعث اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا نہیں ہوا تھا، اور یہ بہت اہم تھیم ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان دین میں داخل ہونے کی وجہ سے حاصل کرتا ہے اسی دنیا میں، وہ ہے دل کا سکون اور اطمینان۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے تو گویا اس دنیا کے تمام دوسرے ارباب کا وہ انکار کرتا ہے، ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہے تو وہ سب لوگ جو اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو، وہ ان سب کی بغاوت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بناتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے سارے ارباب بھی اور اس دنیا کے سارے چودھری بھی وہ اس کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کی پابندی کرتا ہے تو اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے۔ ایک شخص کوئی افسر تھا جو پہلے رشوت کھاتا تھا، اب وہ رشوت نہیں کھائے گا تو اس کا سٹینڈرڈ آف لائف ایک دم نیچے گرے گا۔ اسی طرح کوئی کاروباری آدمی وہ ہیرا پھیری کرتا تھا، دو نمبری کرتا تھا، بہت کاروبار اونچا تھا، لیکن جب وہ دو نمبری چھوڑے گا، چیٹنگ چھوڑے گا، بددیانتی کو ترک کرے گا تو پھر لازماً اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ یہ ایک بڑی فرضی چیز ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے تو آپ کی ساکھ بن جائے گی اور پھر آپ کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ بالفعل ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک نمبر مال رکھیں گے تو آپ کی دکان میں گاہک آئے گا، آپ سے مال پوچھے گا، ساری تفتیش کرے گا، آپ کا وقت ضائع کر کے ساتھ والی دکان میں جا کے مہنگا مال بھی خریدے گا اور دو نمبر بھی خریدے گا، اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ کوئی نقص ہے تو وہ بھی آپ بتا رہے ہیں، آپ کے پروڈکٹ میں کوئی کمی ہے، آپ کے مال میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس میں یہ کمی ہے۔ ہاں آپ پوچھ کر یہ ہوگا، اس کا رنگ پکا ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ رنگ پکا نہیں ہے، آپ کہہ دیں گے کہ نہیں رنگ کی کوئی گارنٹی نہیں جا سکتی، لیکن دوسرا دکاندار جو ہے وہ کہے گا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو رنگ لے جاوے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ گاہک جو ہے وہ زیادہ پیسے دے کر بھی وہ دو نمبر مال خریدے گا، اور بہرحال آپ کی معیشت میں تنگی آئے گی۔ اچھا اب جب معیشت میں تنگی آئے گی تو آپ کو گھر میں ریزسٹنس فیس کرنا پڑے گا، آپ کے بال بچے، آپ کے بیوی بچے جو ہیں وہ بھی آپ سے لڑیں گے، وہ بھی ریزسٹ کریں گے، خاندان کے لوگ جو گلشرے اڑا رہے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اب آپ کے خلاف ہوں گے۔ اور ویسے بھی جب انسان حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اپنی بقیہ زندگی میں تو وہ جو عیاشیاں اور بدماشیاں جو ہیں پھر
وہ انسان نہیں کر سکتا۔ بظاہر دنیا جو ہے اس پر تنگ ہو جاتی ہے، لیکن ایک چیز جو اسے کیش میں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ذہنی سکون عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جب جنید جمشید صاحب کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد بہت سی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں آئیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ خطاب جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا اس پر سوشل میڈیا پر۔ تو جب ان سے وہ ملاقات ہوئی مولانا طارق جمیل صاحب سے، جنید جمشید مرحوم کی، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس سب کچھ ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان سے کہا کہ تم جہاں پر ذہنی سکون تلاش کر رہے ہو وہاں پر ذہنی سکون ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ تمہاری تکلیف دائیں گھٹنے میں ہو اور تم مرہم جو ہے وہ بائیں گھٹنے پر لگاتے رہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے تمہارا درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ کہ تیار ہوں قربانی دینے کے لیے، تو بس پھر چھوڑ دو یہ دھندا اور آ جاؤ دین کے راستے پر۔ پھر فاقے بھی آئے ان پر، بہت تنگ حالات بھی دیکھے۔ وہ ابھی حال ہی میں ان پر ایک کالم جاوید چودھری صاحب نے لکھا تھا کہ انہوں نے کئی کاروبار جو ہے وہ شروع کیے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر، لیکن کام چلا نہیں۔ آخر وہ جا کر ملے دونوں حضرات مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی تم چین چاہتے ہو، اس کاروبار کی ترقی چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو تم دو پارٹنر ہو، تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ کو بنا لو، اور وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے استعمال میں نہ لاؤ، وہ اللہ کے کاموں میں لگاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو برکت دی ہے کہ پھر انہوں نے پتہ کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے، بے شمار انہوں نے جو خیراتی کام کیے، ویلفیئر کے کام کیے، اللہ کے دین کے راستے میں پیسے لگائے، اور پھر کاروبار بھی چمکا۔ وہ ذرا لیٹ سٹیج میں آتا ہے، جب انسان استقامت دکھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول بھی دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آزمائش ضرور آتی ہے، ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سامنے ہمارے مثال ہے کفیل احمد ہاشمی صاحب کی، یہ یو بی ایل میں ایک سینئر آفیسر تھے۔ تو جب انہیں احساس ہوا محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کے خطابات سن کر کہ یہ سود جو ہے تو بہت بڑی لعنت ہے، لہذا انہوں نے بینک کی نوکری چھوڑی۔ تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک بہت ہی صاف ستھرا کاروبار شروع کیا۔ اس وقت کیسٹ کا زمانہ تھا، ابھی یہ ڈیجیٹل سسٹم نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اسلامی کیسٹس کی دکان بنائی۔ اب ظاہر ہے اسلامی کیسٹ خریدنے والے کتنے لوگ ہیں، وہ بھی ہم بند کرنا پڑی۔ پھر جھال پر انہوں نے ایک جوتوں کی دکان بھی بنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، انگلش شوز کے نام سے، وہ بھی ظاہر ہے کہ نہیں چلی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر کھولا ہے دروازہ، جو کیمیکل کے بزنس میں جب آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی وسعت دی ہے۔ لیکن ایک دفعہ بہرحال انسان پر دنیا تنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ شخص استقامت رکھتا ہے، اپنے اندر ڈٹرمنیشن ہے یا نہیں۔ ذہنی سکون، یعنی ایک تو براہ راست اللہ تعالیٰ ذہنی سکون دیتا ہے، اس کی ایک خاص جو صورت ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر انسان توکل کرتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے، اور یہ بات یاد بھی رہتی ہے اسے کہ یہ کائنات، اس کا پورا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ ابھی میں نے سورہ تغابن کی 3 آیات آپ کو سنائی، جن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی واقعہ پیش نہیں آتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعنی انسان کی پریشانیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ حادثتاً ایسا ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ یعنی یہ ساری ایزمپشنز جو ہیں وہ انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی حل، انسان کا یقین اس بات پر کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ نے کیا ہے، اس کی پرمیشن سے ہوا ہے، اور میرا رب نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، سب کچھ اس کی قدرت میں ہے۔ جتنا انسان کو اس بات پر یقین بیٹھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا ذہنی سکون جو ہے اسے قلبی سکون نصیب ہوگا، جو کسی اور طریقے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ایک واقعہ پیش آیا
اور اس میں میرا بہت سا نقصان ہوا، جب تک کہ میں اس کو حادثہ سمجھتا رہوں گا تو میں پریشان ہی پریشان رہوں گا، جمع تفریقی کرتا رہوں گا کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی عربی میں اس کو لو کہتے ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ کاش کہنا جو ہے یہ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی جب میں یہ ازیوم کروں گا کہ یہ حادثہ ہوا ہے تو پھر میں اس پہ ضرور پریشان ہوں گا اور کہوں گا کہ اچھو کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے نا، آپ گھر میں بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں تو ایک دم کوئی چیز گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، تو آپ کام کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی کیا ہوا؟ آپ کی اہلیہ صرف یہ کہہ دیتی ہیں کہ پرانا گلاس تو خود پھینکا ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ محسوس ہو کہ غلطی سے گر گیا، پھر آپ کہیں گے جی احتیاط کرنی تھی، پھر ہوگا کہ احتیاط بڑی کی تھی، اسی پہ پھر یعنی بہت معاملہ جو ہے وہ اونچا بھی جا سکتا ہے کہ وہیں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور صاحب جو ہے وہ گرمی میں آ کر طلاق بھی دے ڈالتے ہیں، صرف اتنی سی بات پر کہ ایک واقعے کو حادثہ سمجھا اور پھر اس پر سارے کے سارے جو ہے وہ محل تعمیر کر دیے۔ سب سے اہم بات، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مصیبت نہیں آتی، یعنی اصاب یصیب یہ آنے کے ہیں، یعنی بفال انگریزی میں جسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ آگے فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہد قلبہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی دل کی رہنمائی، ہدایت جو ہے وہ ویسے جنرل پورے دین کی رہنمائی کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پر اس کلوز کانٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے تو اس کو اسی میں بڑے خیر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جب یہ سمجھ گئے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ اچانک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوا ہے، تو پھر انسان اس میں خوبیاں جو ہیں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اسے اس کا غم نہیں رہتا۔ سینس آف ڈپارچر اپنی جگہ پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا بھیجا، آپ تشریف لے گئے تو ان کا بیٹا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بہت زیادہ بیمار تھا، تو آپ نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے اندر ہی، آپ کی مبارک گود کے اندر ہی بچے نے جان دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس بچے کے چہرے پر گرا۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو وہ محبت ہے جس کی وجہ سے، یہ تو وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن ہماری زبانیں وہی کریں گی جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلمے پر غور کریں کہ کوئی چیز آپ سے چلی گئی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اگر تو آپ اسے اپنی چیز سمجھ رہے تھے اور بائی ایکسیڈنٹ اس کا وجود سمجھ رہے تھے تو پھر تو بہت افسوس ہو گیا کہ ایک بڑی کام کی چیز، ایک بہت بڑا سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن اگر آپ اسے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی نے واپس لے لیا، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو سارا غم جو ہے وہ ختم ہو گیا، انسان کی طبیعت فوراً سیٹل ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہیں یعنی حادثات جو پیش آتے ہیں اس دنیا میں، چھوٹے چھوٹے واقعات کے سلسلے میں۔ ایک اوور آل جو انسان کی پوری زندگی ہے، اگر انسان اسی تصور کو ذرا براڈ اسپیکٹرم میں لے جائے تو پھر انسان کو ایک انڈیویجول اپنی زندگی، اس میں بھی کوئی حادثہ نظر نہیں آتا۔ میری پیدائش، میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ حادثہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں فلاں گھر میں پیدا ہوں۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اٹ واز ناٹ این ایکسیڈنٹ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ حالات ایسے ہوں۔ پھر میں فلاں امتحان پاس نہ کر سکا، ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، ڈاکٹر نہ بن سکا، یہ بھی کوئی حادثہ نہیں ہے،
یہ میرے رب کا میرے لیے فیصلہ تھا، اسی میں خیر ہوگی۔ پھر زندگی میں انسان جتنی بھی منزلیں طے کرتا ہے، ہر منزل پر انسان کو بظاہر کچھ نہ کچھ سیٹ بیکس پہنچتے ہیں، کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں۔ نہ انسان اچیومنٹ کو حادثہ سمجھے کہ یہ بائی چانس مجھے مل گیا، اور نہ کسی لاس کو انسان سمجھے کہ یہ اچانک ہو گیا، تو پھر انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ پھر یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی جد و جہد کر رہا ہے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی فیلڈ میں، اس کا بھی بالکل نقشہ بدل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حال ہی میں ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، اس میں کیا کیا سبق ہے ہمارے لیے اور کیا کیا رہنمائی ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ حادثتاً نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آؤٹ رائٹ سپورٹ، یعنی پورے 10 سال ابو طالب نے دی، یہ ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ یعنی ہر شخص، 2 سگے بھائی بھی وہ ایکولی اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ یعنی ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ فراہم کی، شاید آپ کے والد عبداللہ زندہ ہوتے یقیناً تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سپورٹ نہ کر سکتے جیسے ابو طالب نے کی۔ پھر یہ کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے بالفرض والمحال۔ اگر آپ کے والد آپ پر ایمان نہ لاتے تو ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بچایا۔ پھر یہ کہ پوری زندگی آپ کی، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جو ہم سارے اسٹیپس پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں لے جاتا رہا، اور ساری کے سارے اسٹیپس جو تھے وہ فارورڈ تھے، کوئی ایک یا آدھا اسٹیپ بھی بیکورڈ نہیں تھا۔ یعنی وہ تمام جو سیٹ بیکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہے تھے، وہ سارے سیٹ بیکس بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اور ان سیٹ بیکس ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس منزل مراد تک، منزل مقصود تک پہنچایا جہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ مکہ مکرمہ کے اندر، پھر آپ کا طائف تشریف لے جانا، اور پھر وہاں سے آپ کا آنا، اور پھر معراج کا نصیب ہونا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ سے وہ کھڑکی کھلنا۔ یعنی مکہ مکرمہ اور طائف یہ دونوں ٹوین سٹیز تھے، آج بھی ٹوین سٹیز ہیں۔ یعنی مکے کے سرداروں کی جائیدادیں وہاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلے ہیں، آپ کو غشی طاری ہوئی آپ پر، اور پھر آپ کے جو خادم تھے وہ آپ کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں ایک باغ میں۔ وہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، اور وہاں جو غلام تھا اس نے آ کر عتبہ بن ربیعہ کے کہنے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور ایک تھالی میں ڈال کے لا کے پیش کیے ہیں۔ تو وہ ٹوین سٹیز تھے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حکومت قائم کر لیتے اس وقت کیا ہوتے؟ یعنی ان سرداروں میں سے ایک بڑے سردار بن جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی سرداری کے لیے لے کے آیا تھا، لہٰذا مکہ مکرمہ میں آپ کی پذیرائی اس طرح سے نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے وہاں جا کر مدینہ منورہ سے آپ کو پناہ ملی ہے، وہاں سے آپ نے پھر اپنی اس سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا ہے اور مکہ فتح کیا ہے۔ یعنی فتح کرنے میں اور انڈیجیسلی کسی کا اوپر جا کر سردار بن جانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں یہ سارے کے سارے۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چونکہ اس مقام تک لے کے جانا چاہتا تھا، لہٰذا ان تمام سٹیپس میں سے گزارا، اور مکہ مکرمہ میں یعنی آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ یعنی جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بعض روایات کے مطابق 100 سے بھی کم تھی، لیکن زیادہ سے زیادہ جو فگر ہے وہ بھی 200 سے کبھی نہیں بڑھے گی۔ یہ میں بہت ہی کھلا حساب لگا رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، کوئی چانس نہیں تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین آدمی تھے، بلا شبہ سب سے ذہین انسان تھے،
آپ کا ذہن یہ کہتا تھا کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور بالکل صحیح تھا آپ کا خیال کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرکٹلی منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنی دعوت کو پہنچاتے رہیں بغیر کسی تفریق کے، اور ان سرداروں کو لفٹ نہ کرائیں۔ عام تمہاری دعوت میں جو لوگ آتے ہیں وہ سردار ہو یا غلام ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ اشراف میں سے ہو یا نچلی جو کلاس ہے اس میں سے ہو، آپ عام دعوت دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں نکالوں گا راستہ کہ کس سردار یا کس قبیلے کی پناہ سے میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ وہ قسمت تھی اوس اور خزرج کی، وہ 250 میل سے اللہ تعالیٰ انہیں لے کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی پیشکش کی، اور وہ بنیاد بنی اس دین کے غلبے کی۔ قرآن مجید میں اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات سے تسلی دی انبیاء اور رسل سے کہ اگر یہ تمہاری بات نہیں مان رہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے نوح کی بھی بات نہیں مانی گئی تھی، ہود کی بھی بات نہیں مانی گئی تھی، لوط کی بھی بات نہیں مانی گئی تھی، شعیب کی بھی بات نہیں مانی گئی تھی، اور موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف، اور فرعون نے بھی موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں بتائے یہ واقعات؟ آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور مثبت طور پر، یعنی ان تمام رسولوں کے تذکرے بار بار ہیں قرآن مجید میں، لیکن آپ نوٹ کیجئے گا کہ 2 پیغمبر ان کے واقعات زیادہ اہتمام سے آئے ہیں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان کے تذکرے سے، یعنی جس پارے میں آپ جائیں، جدھر آپ نکلیں، سامنے موسیٰ علیہ السلام آپ کو نظر آ جائیں گے کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل پلان کیا کہ میں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے اس بچے کو مار دوں گا، اور ہزاروں بچے اس نے قتل کروا بھی دیے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا بندوبست کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے محل میں کروائی۔ یہ ہے اللہ کے کام۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، یعنی اگر آپ اسی جگہ رہتے تو کیا ہوتا، ایٹ دی موسٹ وہ سکسیسر بن جاتے فرعون کے۔ اول تو اس کا بھی امکان نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کرنے کے بعد فرعون کے ہاں خود بھی بیٹا پیدا ہو گیا، اور موسٹ پروبیبلی سکسیسر اس نے بننا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہونی تھی۔ لہذا وہ جو قتل کا واقعہ پیش آیا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، اسرائیلی نے انہیں مدد کے لیے پکارا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ایک مکہ مارا قبطی کو، اور وہ قتل ہو گیا۔ یہ بھی بائی چانس نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بائی مسٹیک، یعنی آن دی پارٹ آف موسیٰ علیہ السلام وہ کیا تھی، ایک چانس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چانس نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھگا کر مدین لے کے جانا چاہتا تھا، اور وہ لے گیا۔ پھر وہاں پر ان سے بھیڑ بکریاں چروائیں، قدرت کا، فطرت کا مشاہدہ کروایا، اب پھر انہیں واپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے کر آیا، اور پھر کوہ طور میں انہیں شرف ہم کلامی بخشا، اور پھر اب وہ آئے فرعون کے پاس، اور بالآخر اس ساری سٹرگل میں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور یہ کہانی کیوں سنائی؟ قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا کر اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ثانیاً ہم سب کو یہ سبق سکھایا، یہ سبق پڑھایا کہ جو میں کرتا ہوں ہوتا بھی وہی ہے، اور جو میں کرنا چاہوں اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ایک دوسرے نبی جن کا قرآن مجید میں غیر معمولی اہتمام کے ساتھ ذکر ہے، میں غیر معمولی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ
کئی صورتوں میں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کے قصے جو ہیں وہ آپ کو قرآن مجید کی کئی صورتوں میں ملیں گے. لیکن ایک قصہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص بھی کہا ہے، بہترین قصہ بھی کہا ہے، اور اس کو واقعتاً قصے یا کہانی کی طرح بیان کیا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، ایک ہی جگہ پر، اور بالکل سٹارٹ سے شروع کر کے، یعنی ہسٹوریکل آرڈر کے اندر. ورنہ تو باقی رسولوں کا کب کوئی واقعہ یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، پھر کوئی پہلی بات جو ہے ادھر پڑی ہوئی ہے، بعد کی بات ادھر پڑی ہوئی ہے. یعنی عنوان کے اعتبار سے کسی صورت کا جو بھی موضوع اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس کے مطابق اس کا ایک حصہ بیان کر دیا وہاں پر. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کی کہانی واقعتاً ایک کہانی کی طرح بیان ہوئی، اور اس میں بھی کیا تھا؟ گائیڈنس کیا تھی؟ یعنی قدم قدم پر گائیڈنس. آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہاں پیش کیا گیا کہ وہ انتہائی محترم ہونے کے باوجود، اس لیے کہ 3 پشتوں میں ان کی نبوت تھی، تو یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہے. جسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیار ہے، اسے حضرت ابراہیم کی اولاد سے بھی پیار ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، اور حضرت یعقوب کے بیٹے اور حضرت اسحاق کے پوتے تھے. لیکن گائیڈنس کیا ہے کہ جہاں بھی سوتیلا پن ہوتا ہے اس قسم کے جذبات ضرور ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کروایا اس بات پر کہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر کنویں سے نکلوا کر اللہ تعالیٰ نے، پہلا تو سیٹ بیک یہ پہنچا ان کو، بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا بڑا لاڈلا اور پیارا ہو، اور اس کو کنویں میں پھینک دیا جائے، اور پھر وہ غلام بن کر وہاں سے بکتا بکاتا جو ہے، پھر ایک اپلفٹنگ ہوئی کہ چلیے غلام بھی کسی چھوٹے آدمی کا نہیں، مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کے غلام بن گئے. پھر وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ بیک پہنچایا، اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اس وزیر کی بیوی جو ہے وہ ان کے حسن کی محبت میں گرفتار ہوئی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا چاہا اپنی طرف، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے. اور پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت کسی شخص کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور پھر وہ پکڑی جاتی ہے، تو وہ سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ ڈال دیا کرتی ہے مرد پر. یہ بھی قرآن مجید کی رہنمائی ہے. اس لیے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی کبھی ٹریپ ہوگا کسی عورت کے چکر میں، تو وہ ایزیوم کرنے لگتا ہے، شیطان اسے یہ مفروضہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ کنوں پتہ لگنا. لیکن جب یہ سکینڈل جو ہے یہ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ خاتون جو ہے جو اس کو پھنسا رہی ہوتی ہے اپنے شوق سے، وہی جو ہے اس کے خلاف سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ ڈال دیتی ہے. یہ بھی قرآن مجید کی ہدایت ہے. اور پھر اس سیٹ بیک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا. اب نوٹ کیجئے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں نہ جاتے تو یعنی کیا ہوتے؟ لے دے کر ایک وزیر کے غلام ہی ہوتے نا. غلام جتنا مرضی ہینڈسم ہو رہتا تو غلام ہی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں لے کے جانا چاہتا تھا؟ یہ سارا کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ اسٹریٹجی تھی کہ میں نے یوسف کو مصر کا ایک بہت بڑا وزیر کیسے بنانا ہے، بنا دیا اس نے. اور یہ واقعہ سنا کر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اور مجھے اور آپ کو ثانیاً یہ رہنمائی دی کہ دیکھو میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کر لیتا ہوں، تم مجھے نہ مشورے دیا کرو نہ مجھے سبق پڑھایا کرو. یہ باقاعدہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پڑھایا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنا کام خوب کرنا آتا ہے. جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے، کر دیا. اور وہی بھائی ان کے جنہوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، رب تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھکاری بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. اب اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے اس ظلم کا وکٹم نہ بنتے، اسی فلسطین میں ہوتے، تو ایٹ دی موسٹ کیا ہو جاتا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے
فلسطین کے، یروشلم کے سب سے بڑے سردار ہوتے، آج کی زبان میں کہیے تو وہ فلسطین کے میئر ہوتے، اور وہ میئر شپ جو ہے ان کی اولاد میں جاتی تو بھی سب سے بڑے بیٹے کو ملتی، یوسف علیہ السلام کو نہ ملتی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے اور اپنی پلاننگ کے تحت وہ اس کاروبار زندگی کو چلاتا ہے۔ یہاں حادثہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ، نتھنگ بفالز الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہد قلبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو دل کی رہنمائی ہے نا، یہ بڑی عام بات ہے۔ یہ ہے انسان کا ذہن اس طرف منتقل ہو جانا عین اس واقعے کے وقت کہ اللہ نے کیا ہے۔ دیکھیے میں بہت اچھا خطاب کر سکتا ہوں، آپ کو بہت محظوظ کر سکتا ہوں توکل اللہ کے موضوع پر، لیکن جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو مجھے وہ بات یاد ہی نہ آئے تو کس کام کی میرے؟ آپ کو فائدہ ہو گیا کہ میں نے آپ کے اندر ایک ایمان اور یقین پیدا کیا، لیکن میرے کس کام کا؟ میرے کام کا یہ علم تو اس وقت ہے کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو عین اس وقت مجھے یاد آئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ میرا رب ہے، اس میں میرے لیے لازماً کوئی خیر ہوگا۔ تو فرمایا یہد قلبہ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو عملی تقاضا ہے، یہ دو اصل میں انسان کے اینڈز ہیں، ایک انسان کا ریسیونگ اینڈ ہے اور ایک انسان کا ڈسپرسنگ اینڈ ہے۔ ریسیونگ اینڈ پر اللہ پر توکل درکار ہے اور ڈسپرسنگ اینڈ پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی درکار ہے۔ یہ جو اگلی صورت ہے سورۃ تغابن سے سورۃ طلاق، اس میں یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔ یہاں توکل اور اطاعت کا تقاضا کیا، وہاں توکل اور تقوی کا تقاضا کیا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا، کسی بھی مصیبت سے نکلنے کا وے آؤٹ جو اسے نظر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اور پھر تیسری آیت جو تھی، یعنی دوسری آیت میں اطاعت کا تقاضا کیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ بہت وسعت ہے اس کی، یعنی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کسی چھوٹے سے واقعے پر تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے کیا، لیکن اوور آل مجھے اللہ تعالیٰ کے اس سارے نظام قدرت پر یقین نہیں ہے کہ یہ خود بخود چل رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے۔ یعنی ساری ہماری جو سیکولر ایجوکیشن ہے وہ ساری کی ساری ہمیں نیچر کے لفظ سے لے کے جاتی ہے کہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن، ایکشن اینڈ ری ایکشن، ایکشن اینڈ ری ایکشن۔ لیکن قرآن مجید جو راستہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایکشن اور ری ایکشنز بھی اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اسی نے بنائے ہیں، وہ جب چاہے ان کو سسپینڈ کر سکتا ہے اور جب چاہے اپنے بنائے قوانین کو توڑ سکتا ہے۔ وہ جب چاہے پانی کی سطح ہموار رکھتا ہے اسی کے حکم سے، اور جب وہ حکم دیتا ہے سمندر کو کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے علیہ السلام خشک راستہ بنا دو، تو پانی کی کیا مجال ہے کہ وہ خشک راستہ نہ بنائے۔ ادھر بھی رک گیا پانی دیوار کی شکل میں، ادھر بھی رک گیا پانی دیوار کی شکل میں، اور اندر خشک راستہ بن گیا۔ آگ جلاتی ہے، کسے سکھایا آگ نے جلانا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، وہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ اور جب اللہ چاہے گا وہ کہے گا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا، فوراً ہو جائے گی۔ تو اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ حدید، اس میں یہ مضمون اس طرح آیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم،
نہیں آتی کوئی مصیبت، یعنی نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر یا تمہارے دلوں میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ان بلیک اینڈ وائٹ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، من قبل ان نبرأھا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یعنی اس یقین کو دل میں بٹھانا کہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی پلانڈ تھا، صرف مجھے پتہ نہیں تھا، اور اس سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا نکالنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ مضمون جا کر سورۃ کہف کے 9ویں اور 10ویں رکوع میں کھولا گیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں، کہ 3 واقعات جو پیش آئے، پہلے 2 واقعات کیا تھے؟ بظاہر نقصان دہ تھے لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ فائدہ مند تھے، اور تیسرا واقعہ بظاہر فائدہ مند تھا گاؤں والوں کے لیے لیکن حقیقتاً نقصان دہ تھا۔ تو فرمایا کہ کچھ نہیں ہوتا زمین پر یا تمہارے دلوں میں مگر یہ کہ وہ پہلے سے ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے تمہیں یہ بات؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے چلی جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ عطا کرے اس پر اطراء نہ کرو، کبھی نہ کہو کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری اچیومنٹ ہے، نو، سب اللہ کی دین ہے۔ میرا ایک ایک بال، میرا ایک ایک رواں، میرا ایک ایک سانس، یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو اس کے بعد دوسرا سانس میں نہیں لے سکتا۔ اور روز دیکھتے ہیں ہم واقعات کہ جوانوں کو موت آتی ہے ایسی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، بڑے سے بڑا نقصان پیش آ جائے، اگر انسان کی نظر اس بات پر رہے، اسے یقین بیٹھا ہوا اس کے دل میں کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مسبب الاسباب وہی ہے، کازز کچھ نہیں ہے، کازز کو پیدا کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ذہنی سکون بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس میں انسان کو ہمت بھی بنتی ہے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل نہ ہوتا تو آپ اندھیرے میں وہ ساری جد و جہد کیسے کرتے؟ اس لیے کہ سب اندھیرا تھا، یعنی 7ویں سال پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہو گیا، 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہوا، ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، لیکن آپ نے ہمت تو نہیں ہاری، گیو اپ تو نہیں کیا۔ تو انسان کے اندر وہ سارا ہمت، کرج، سکون، اطمینان، یہ سب کچھ جو ہے انسان کو اسی صورت میں ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فاعل ہونے پر یقین ہو کہ ہر کام کا کرنے والا، اس پورے نظام کائنات کو چلانے والا تنہا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کہیں وہ عاجز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس مدد کو روک نہیں سکتی۔ اور یہ سبق اتنا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، ان میں ایک اہم مناجات کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور اے اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کو دلوں میں بٹھانا، یقین کے لیول تک لے کے جانا، اور اس یقین کی وہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج میں سمجھوں کہ میں یقین کے لیول تک پہنچ گیا ہوں، لیکن کل مجھے احساس ہوگا کہ نہیں، ابھی تو بہت کمی تھی، اور امپروو ہو گیا، اور امپروو ہو گیا، دیر از نو اینڈ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے، ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اس کا یقین پیدا کر دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔